نیکی اور بدی سے پرے، یہ کتاب نیچے نے لکھی تھی۔ علامہ اقبال نے نیچے کے متعلق اور اس کے فلسفے کے متعلق کافی پڑھا اور اس کے متعلق شاعری میں کافی لکھا بھی ہے۔ یہ کتاب جرمن فلسفی فریڈرک نیچے نے لکھی ہے، جس میں وہ عام اخلاقی اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک نئی سوچ پیش کرتے ہیں۔ غلام اور آقا کی اخلاقیات۔ نیچے سمجھتے ہیں کہ عام لوگ غلاموں کی اخلاقیات پر چلتے ہیں، جہاں عاجزی اور فرمانبرداری کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اصل میں آقا کی اخلاقیات یعنی خود مختاری اور طاقتور بننا زیادہ بہتر ہے۔ نیچے کے فلسفے میں غلامی کی سوچ۔ نیچے نے اخلاقیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا: غلاموں کی اخلاقیات اور آقا کی اخلاقیات۔ غلاموں کی سوچ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو کمزور اور محکوم افراد میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ انہیں خود مختار اور طاقتور بننے کے بجائے دوسروں کی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرتی ہے، اور پاکستان میں یہ سوچ کافی عام ہے۔ غلامی کی سوچ کی خصوصیات: پہلے تو عاجزی اور کمزوری کو خوبی سمجھنا۔ غلام ذہنیت رکھنے والے لوگ طاقت، خود اعتمادی اور بہادری کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ عاجزی، درگزر اور فرمانبرداری کو اچھا خیال کرتے ہیں۔ دوسروں کے اصولوں پر چلنا۔ غلام لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، بلکہ دوسرے کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، چاہے وہ سماج یا روایات کی شکل میں ہوں۔ تیسرا، انتقام اور حسد۔ غلام ذہنیت رکھنے والے لوگ اندر سے طاقتور افراد سے حسد کرتے ہیں، لیکن انہیں برا کہہ کر اپنی کمزوری کا جواز پیش کرتے ہیں۔ سزا اور جزا کے خوف میں جینا۔ غلام لوگ اپنی زندگی خوف میں گزارتے ہیں، جس سے وہ اپنی خواہشات کو دبا کر کمزور بن جاتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے خود کو دھوکہ دینا۔ غلام ذہنیت رکھنے والے اپنی کمزوری کو اچھائی کا نام دے کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ برتر ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دوسروں کے تابع ہیں۔ اب نیچے نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ نیچے کے مطابق ہمیں غلامی کی سوچ سے نکل کر آقا کی اخلاقیات اپنانا چاہیے، یعنی خود مختار، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے، طاقت کو اپنانا، جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر طاقتور بننا، جرأت اور بہادری، اپنی خواہشات کو دبانے کے بجائے ان پر عمل کرنا، روایات سے بغاوت، پرانی اور کمزور کرنے والی روایات کو ترک کرنا۔ نیچے کے مطابق غلامی کی سوچ انسان کو کمزور اور بے بس بنا دیتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی بنائی ہوئی اخلاقیات پر چلنے کے بجائے اپنی راہ خود تلاش کرنی چاہیے اور طاقتور بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ نیچے کے فلسفے کا دوسرا اصول ہے طاقت اور خود مختاری۔ نیچے کے مطابق اصل خوبی طاقت، ہمت اور خود مختاری میں ہے، لیکن روایاتی اخلاق نے انہیں برائی کا درجہ دے دیا تاکہ لوگ کمزور اور فرمانبردار رہیں۔ نیچے چاہتے تھے کہ انسان اپنی زندگی کا خود مالک بنے، دوسروں کے دیے ہوئے اصولوں پر نہ چلے اور ایک بہادر اور طاقتور زندگی گزارے۔ طاقت، ول ٹو پاور۔
نیچے نے ارادہ برائے طاقت یعنی ول ٹو پاور کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق زندگی کا اصل مقصد طاقت حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف زندہ رہنا۔ طاقتور انسان اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہے، کسی دوسرے کی غلامی نہیں کرتا۔ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، روحانی اور اخلاقی طاقت بھی اہم ہے۔ کمزور بن کر عاجزی اور فرما برداری کی زندگی گزارنا انسان کی اصل فطرت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں خود مختاری، سیلف ماسٹری۔ نیچے کے مطابق خود مختاری کا مطلب ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا، سماج یا دوسرے لوگوں کی رائے پہ اندھا دھن یقین نہ رکھنا، اپنی خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں سمجھنا اور ان پر قابو پانا، اپنی تقدیر خود بنانا، جو بھی مشکلات آئیں ان کا بہادری سے سامنا کرنا، دوسروں پر انحصار ختم کرنا، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا اور محتاجی سے بچنا۔ نیچے کے اعلیٰ انسان کا تصور۔ نیچے نے اعلیٰ انسان کا نظریہ دیا، جو ایسا شخص ہوتا ہے جو عام لوگوں کی غلامانہ سوچ سے آزاد ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اصول خود بناتا ہے، اپنی خواہشات، خوابوں اور طاقت کے مطابق جیتا ہے، خوف اور کمزوری کو چھوڑ کر بہادری سے زندگی گزارتا ہے۔ نیچے کے مطابق طاقت اور خود مختاری ہی اصل کامیابی ہے۔ جو لوگ کمزور اور غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی خود نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے فیصلے پر چلتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کو پہچانے، خود مختار بنے اور اپنی زندگی کے مالک خود بنے۔ نیچے کا تیسرا اہم مضمون اخلاقی انسانی تخلیق ہے۔ نیچے کے مطابق اخلاق کوئی آفاقی سچائی نہیں بلکہ ایک بنائی گئی چیز ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ نیچے کا خیال تھا کہ زیادہ تر لوگ دوسروں کے بتائے ہوئے اصولوں اور نظریات پر چلتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ نیچے ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہم آزاد ذہن بنیں اور خود اپنی عقل و شعور سے سچائی کی تلاش کریں۔ آزاد ذہن کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلے تو یہ روایتی نظریات پر سوال اٹھانا۔ آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو اخلاقیات، سماج اور سیاست کے پرانے اصولوں پر اندھا یقین کرنے کے بجائے ان پر تنقیدی نظر ڈالے اور خود سچائی کی تلاش کرے۔ دوسرا، خود اپنی اقدار بنائے۔ نیچے کا ماننا تھا کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کے اصول خود بنانے چاہیے، نہ کہ دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ تیسرا، ہجوم کی نفسیات سے آزاد ہونا۔ عام لوگ اکثریت کی رائے کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن نیچے کے مطابق آزاد ذہن رکھنے والا انسان خود مختار ہوتا ہے اور ہجوم کی سوچ کی پیروی نہیں کرتا۔ غلط نظریات کو مسترد کرنا۔ نیچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام خیالات، عقائد اور نظریات جو زندگی کو کمزور بناتے ہیں انہیں مسترد کر دینا چاہیے اور طاقت، زندگی اور ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سچائی کی تلاش۔ نیچے کے مطابق آزاد ذہن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت نئی حقیقتوں کو دریافت کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور کسی ایک نظریے میں قید نہیں ہوتا۔ نیچے چاہتے تھے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، پرانی روایات سے بغاوت کرے، خود سوچے اور خود فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔
آزاد ذہن رکھنے والا شخص اپنی زندگی کا خود مالک ہوتا ہے، وہ کسی بھیڑ کا حصہ نہیں بنتا بلکہ اپنی راہ خود چنتا ہے۔ آخری جو فلسفہ تھا ان کا وہ اخلاق کی حقیقت۔ نیچے کے مطابق جو اخلاقی اصول ہمیں اچھے اور برے کے بارے میں سکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں کسی آفاقی سچائی پر مبنی نہیں بلکہ یہ انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق ایبسولوٹ نہیں بلکہ نسبتی ریلیٹیو ہیں، یعنی وقت، حالات اور معاشرے کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ اخلاق کی حقیقت۔ اخلاق کوئی فطری چیز نہیں بلکہ انسانوں کی تخلیق ہے، وہ لکھتے ہیں۔ یہ طاقتور اور کمزور افراد کے درمیان جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ جو چیز آج اچھی سمجھی جاتی ہے وہ ماضی میں بری سمجھی جا سکتی تھی اور مستقبل میں اس کی حیثیت پھر بدل سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مختلف معاشروں اور ثقافتوں میں اچھا اور برا مختلف ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کا کوئی ایک مستقل معیار نہیں۔ غلاموں کی اخلاقیات اور آقا کی اخلاقیات۔ نیچے نے اخلاقیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ غلاموں کی اخلاقیات: عاجزی، فرما برداری، قربانی، صبر، درگزر اور کمزوری کو نیکی سمجھنا۔ کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور انہیں برے کا لقب دیتے ہیں۔ یہ اخلاقیات خوف پر مبنی ہیں، جہاں لوگ سزا اور جزا کے تصور میں جیتے ہیں۔ آقا کی اخلاقیات: طاقت، خود مختاری، ہمت، بہادری اور عظمت کو نیکی سمجھنا، اپنے اصول خود بنانا اور زندگی کو اپنی شرائط پر جینا، خوف اور کمزوری سے آزاد ہو کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ وہ لکھتے ہیں ہمیں اخلاق پر اندھا یقین کیوں نہیں رکھنا چاہیے۔ روایتی اخلاق طاقتور لوگوں کو کمزور بنانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اصل امکانات تک نہ پہنچ سکیں۔ ہر انسان کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، نہ کہ دوسروں کے دیے ہوئے اصولوں پر اندھا یقین کریں۔ اگر ہم خود اپنی اخلاقیات تخلیق نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ غلاموں کی طرح دوسروں کے اصولوں پر چلیں گے۔ نیچے کے مطابق اخلاق ایک مصنوعی چیز ہے جسے طاقتور اور کمزور افراد نے اپنی ضروریات کے مطابق بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روایتی اخلاق کو سوالیہ نظروں سے دیکھیں، خود اپنی اخلاقیات تخلیق کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ اس کتاب میں کچھ مشہور اقتباسات ہیں، ان کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. جو شخص برائیوں سے لڑتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود برا نہ بن جائے۔ نیچے یہاں خبردار کرتے ہیں کہ جب ہم برائی یا ظلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی اتنا سخت اور بے رحم نہیں بننا چاہیے کہ ہم بھی ظالم بن جائیں۔ اکثر لوگ کسی برائی کو ختم کرنے کے چکر میں خود اس جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ To recognize untruth as a condition of life, that is, to resist traditional ideas of truth. یہ سمجھنا کہ جھوٹ بھی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، یعنی روایتی سچائیوں کو چیلنج کرنا۔ نیچے کا ماننا تھا کہ جو سچائی ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر نظریے، مذہب اور اخلاقی اصولوں کو پرکھنا چاہیے اور یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہی آخری حقیقت ہے۔ What is done out of love always take place beyond good and evil. جو کچھ محبت میں کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ نیکی اور بدی کے تصور سے بالاتر ہوتا ہے۔ نیچے کہہ رہے ہیں کہ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو عام اخلاقی اصولوں سے آزاد ہے۔
اگر کوئی شخص کسی کو سچی محبت کرتا ہے تو اس کے اعمال کو اچھا یا برا کہہ کر نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ محبت اپنی ذات میں ایک مکمل حقیقت ہے۔ Madness is rare in individuals, but in groups, parties, nations and ages it is the rule. جنون افرادی طور پہ کم ہوتا ہے، لیکن گروہوں، جماعتوں، قوموں اور تاریخ کے ادوار میں یہ عام بات ہے۔ یہ اقتباس ہجوم کی نفسیات پر روشنی ڈالتا ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ ایک فرد عام طور پر ہوش مند ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی گروہ، سیاسی جماعت یا قوم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جذبات میں بہہ کر غیر منطقی اور جنونی رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ تاریخ میں کئی جنگیں اور انقلاب اسی اجتماعی جنون کا نتیجہ رہے ہیں۔ Whoever fights for the sake of goodness does not need pity, he needs power. جو شخص نیکی کے لیے لڑتا ہے اسے ہمدردی کی نہیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف نیک نیت ہونا کافی نہیں۔ اگر آپ دنیا میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو طاقتور بننا ہوگا۔ کمزور لوگ صرف ہمدردی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو واقعی کچھ بدلنا چاہتے ہیں انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہے کہ علامہ اقبال نیچے سے کیوں متاثر تھے؟ علامہ محمد اقبال اور فریڈرک نیچے کے فلسفے میں کئی فکری مماثلتیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ خود شناسی، خودی اور غلامی کی مخالفت کے نظریات۔ اگرچہ اقبال نیچے کے ملحدانہ خیالات سے متفق نہیں تھے، لیکن وہ نیچے کے فلسفیانہ جستجو، خود مختاری اور عظمت انسان کے نظریے سے متاثر ہوئے۔ خودی اور نیچے کا اعلیٰ انسان۔ نیچے نے اعلیٰ انسان کا تصور دیا جو ایسا فرد ہوتا ہے جو روایتی اخلاقیات، مذہب اور غلامانہ سوچ سے آزاد ہو کر اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اقبال نے خودی کا نظریہ پیش کیا جو انسان کی اپنی پہچان، خود مختاری اور روحانی بلندی پر زور دیتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانیں اور غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ نیچے کے اعلیٰ انسان کے تصور سے ملتا جلتا ہے جہاں انسان خود اپنی تقدیر کا خالق بنتا ہے۔ غلامانہ ذہنیت کی مخالفت۔ نیچے غلاموں کی اخلاقیات پر سخت تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمزور لوگ اپنی کمزوری کو اچھائی کا نام دے کر طاقتور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اقبال بھی غلامانہ سوچ کے سخت مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان غیر فعال، مغلوب اور محتاج بننے کے بجائے ایک باوقار اور خود مختار قوم بنے۔ اقبال کا شعر ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ انسان کو غلام بننے کے بجائے دنیا پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ روایتی مذہب پر نظر ثانی۔ نیچے نے مغربی مذہبی نظریات پہ سخت تنقید کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ روایتی مذہب نے انسان کی تخلیقی اور فکری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے۔ اقبال نے مذہب کو جامد روایات سے آزاد کر کے ایک عملی اور متحرک قوت بنانے کی کوشش کی۔ وہ اسلامی فلسفے کو عقلی بنیادوں پر سمجھنے کے قائل تھے اور تخلیقی سوچ کے مخالف تھے۔ اقبال کا شعر ہے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، یعنی روایت پرستی چھوڑو اور خود اپنی تقدیر لکھو، جو نیچے کے نظریے سے ملتا جلتا ہے۔ طاقت
اور زندگی کے ارتقاء پر زور۔ نیچے کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد طاقت حاصل کرنا ہے اور مسلسل بہتر سے بہتر بننا تھا۔ اقبال بھی قوت عمل کے قائل تھے اور مسلمانوں کو جمود سے نکال کر حرکت، ترقی اور تسخیر کائنات کا درس دیتے تھے۔ اقبال کا شعر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ترقی کی کوئی حد نہیں، جو نیچے کے ارادہ برائے طاقت یعنی ول ٹو پاور کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے۔ اقبال اور نیچے میں فرق۔ اگرچہ اقبال نیچے کے کئی خیالات سے متاثر تھے، لیکن کچھ بنیادی فرق بھی موجود تھے۔ نیچے ملحد تھا، اقبال ایک پختہ مسلمان تھے۔ نیچے نے خدا کے تصور کو رد کر دیا، جبکہ اقبال نے خدا کی ذات کو انسان کی ترقی اور خودی کے مرکز میں رکھا۔ نیچے کے اعلیٰ انسان کی اخلاقیات مذہب سے آزاد تھیں، جبکہ اقبال کا مرد مومن اسلامی روحانی اقدار سے جڑا ہوا تھا۔ نیچے کا فلسفہ زیادہ تر انفرادی تھا، جبکہ اقبال کا فلسفہ اجتماعی ملت اسلامیہ کی ترقی تھا۔ اقبال نے خود کہا، مجھے نیچے کے فلسفے کی عظمت کا اعتراف ہے، لیکن وہ خدا کو مٹی میں دفن کر دیتا ہے اور میں اسے خدا سے ہم آہنگ کر دیتا ہوں۔ اقبال نیچے کے فلسفے کے مکمل پیروکار نہیں تھے، لیکن وہ اس کے کئی خیالات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے نیچے کے خود مختاری، طاقت اور غلامانہ ذہنیت کی مخالفت کے نظریات کو اسلامی رنگ میں ڈھال کر خودی اور مرد مومن کا تصور پیش کیا۔ اس طرح اقبال نے نیچے کے فلسفے کو ایک روحانی اور عملی شکل دے کر اسے مسلمانوں کی ترقی اور بیداری کے لیے استعمال کیا۔